السلام علیکم ایریز دوستو. سب سے پہلے رمضان کی مبارک. اس کے بعد پھر الحمدللہ بہت دنوں سے جو ملک میں خشک سالی چل رہی تھی، اس کے بعد بارشوں کی جو آمد ہے وہ بھی بڑی قابل رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی. اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اور پھر خوراک کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ بارانی علاقوں میں گندم کے بارے میں بڑے مسائل پیدا ہو چکے تھے. الحمدللہ یہ ساری چیزیں بہتری کے ویسے اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان کی آمد جو ہے رحمت کی ہوتی ہے، اور رحمت کی آمد سے پہلے ہی رحمتیں برسنا شروع ہوگی. خدا کرے کہ یہی حال، یہی ساری چیزیں آپ کی اپنی زندگی میں بھی اسی طرح آئیں. اس مہینے کا اسپیشل پلان کیجئے، دیکھیے، کوشش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ کی پرسنل ہاروسکوپ کی حد تک جہاں ہم بات کرتے ہیں، تو یہ جو ویک ہے 3 مارچ سے 9 مارچ تک کا، اس میں آپ کی جو پلانٹری پوزیشن ہے اس میں بڑی پازیٹیو چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اسٹرالوجیکل سائن جو انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ کے اپنے سائن کے حوالے سے، اس میں یعنی ایک تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا رمضان میں لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، ورکنگ آورس چینج ہو جاتے ہیں. شروع کے 8-10 دن تو ایڈجسٹمنٹ میں ہی گزر جاتے ہیں، فرسٹ ویک ایٹ لیسٹ جو ہے. تو نئے پروجیکٹس کے سلسلے میں اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی کام شروع کر رکھا تھا، تو شاید پہلے 2 دن جو ہیں وہ اتنے افیکٹو اور اتنے ثابت نہ ہو سکیں، پروڈکٹیو نہ ہو سکیں آپ کے رسپانس کے حوالے سے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ فالو اپ کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کو فالو اپ کرنا ہوگا. کریئر میں اپرچونٹی پیریڈ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص کر اگر آپ نے ریسنٹلی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہ جاب آپ کا کسی دوسری جگہ پہ منتقل ہوئی تھی، دوسری ایگزسٹنگ پوزیشن چینج ہوئی تھی، ایک سیٹ سے دوسری چینج ہوئی تھی، تو وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے. اور اگر ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا تو میں آپ سے مشورہ دوں گا کہ اس کو جوائن ضرور کیجیے گا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں ابھی بھی موجود ہے. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو ہمیں ہر طرح سے زیادہ دنیا کے تجربات دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ علوم میں اضافہ ہوتا ہے، تعلیمی معاملات میں بہتری ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹائم بہتر اور کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ زیادہ بہتر ٹائم اگر سمجھا جائے اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ کہ رمضان کی وجہ سے بہت سی سوشل ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں اس مہینے میں. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس مہینے میں آپ اپنے بیک لاگس کو نکالیں، کنسنٹریٹ کریں، فیوچر کی تیاری پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کریں. اسی طرح اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کسی کالج یونیورسٹی میں، اس کے اوپر ہوم ورک کریں، اسپیشلی اگر اس کا تعلق دوسرے شہروں سے ہو، دوسرے ملک سے ہو. اور اس میں بہترین جو ڈیٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ بدھ سے لے کے جمعہ تک کا ایک پیریڈ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. اس پیریڈ میں کوئی نہ کوئی کوشش آپ کریں گے. اسی طرح ریلیشن شپ کے حوالے سے میں یہ کہوں تو تھوڑا سا پرابلم، چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے مارس آپ کے 12th ہاؤس میں جو موجود تھا، مرکری، سن اور یہ مون راہو کے ساتھ جو پوزیشن چلی آ رہی تھی، یہ تھوڑی سی ڈسٹرب تھی. یعنی اس ویک سے پہلے پچھلے ویک میں جو ہے، اس میں اگر تھوڑی سی کوئی چپکلش پیدا ہوئی ریلیشن شپ میں، تھوڑے سے کوئی پرابلم پیدا ہوئے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ وقت ان چیزوں کو بہتر اور امپروو کرنے کا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ ود ان سبلنگس اور فیملی کے ساتھ امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. اسی طرح پارٹنرز کے ساتھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کوئی نئی بزنس انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بہت فیوریبل ٹائم نہیں. اگر آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہو بھی چکی ہے تو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ اس کی کنفرمیشن کی طرف جانا چاہیے. یعنی کنفرمیشن سے میری مراد یہ ہے کہ اچھی فیزیبلٹی اسٹڈی اور رسک فیکٹرز کو اچھی طرح سے ویلیویٹ کرنے کے بعد آپ انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے. اسپیشلی اسپیکولیشن جہاں پہ، جیسے اسٹاک ایکسچینج، ایسی چیزیں جہاں اندازے اور فزیکل اسٹاک نہیں ہوتا، وہاں آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا. آف کورس وینس اینٹی کلاک وائز اس وقت بڑی خاص پوزیشن میں موجود ہے. ایریز آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی لے کے آتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور خاص کر اگر آپ کا بزنس ایسی ٹریول، فوڈ اور کپڑوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، تو یہاں پہ آپ کو ڈیفینیٹلی عید کی آمد ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا پڑے گی، کہیں نہ کہیں آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہوگی. کیونکہ ایریز کے لیے یہ ویک بڑا امپارٹنٹ اور اگلا ویک بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اس ویک میں
اگر آپ نے کوئی اپرچونٹیز بزنس کے حوالے سے کرنی ہے، کوئی ایکٹیویٹی بزنس کے حوالے سے کرنی ہے، تو وہ اس کے مثبت پازیٹیو رسپانس ہوں گے. لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کی پروموشن بزنس سے حوالے سے کلائنٹ ٹو کلائنٹ آپ کی ایکسیس ہونی چاہیے، اور پروڈکٹ اور ساری چیزیں بھی آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل سٹاک میں ہونی چاہیے، تو اس کے رسپانس آپ کو بہتر اور فائدہ مند ملیں گے. رشتے ناطے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس ویک میں کوئی ایسی پروگرس ہوتی دکھائی نہیں دیتی. دوسری بات یہ ہے کہ آرام ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں تو تھوڑا سا اسٹریسفل کنڈیشن یہ ہے، جو آپ کو ایکسٹرا اسکیڈول جو آپ اوور ورک کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا نکل کے تھوڑا سا ریسٹ کی ضرورت ہے. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کیونکہ وینس فرسٹ ہاؤس میں جب یہ آیا تو یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے آرام سے متعلق کہ آپ ریسٹ کریں گے تھوڑا سا بہتر ہوں گے، واٹر انٹیک آپ کی بہتر ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کہ مارس چونکہ آپ کے فورتھ ہاؤس میں پہلے ریٹروگریڈ تھا، اب وہ ٹھیک پوزیشن میں آ گیا، تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی کچھ مائنر سکنس، الرجی اور ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ دکھائی دیتی ہیں. اس کے بارے میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن تھی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک انفارمیشن اور بھی میں دیتا چلوں، اور وہ یہ انفارمیشن یہ ہے کہ چونکہ مارچ میں 2 گرہن متوقع ہیں، ان میں ایک چاند گرہن ہے جو 13 اور 14 مارچ سے ہوگا. یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں چونکہ ٹیلی ویژن میڈیا، سوشل میڈیا پہ اس سے پہلے اس کی ہائپ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت سے سوالات آتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنل لائف پہ کیا ہوگا. تو ایز سچ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اپنا خیال رکھیے گا، پوزیشن ساری بہتر ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. البتہ تھوڑے سے ایسے پیشنٹ جن کو پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، سائیکیٹرک میڈیسن یا ڈرگ سے ریلیٹڈ ہے، تو ان کی ایموشنل ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایگریشن، ہائپر ایکٹیویٹی اور غصے کا فیکٹر بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے لیونیٹک ایکٹیویٹی ہم کہتے ہیں. اس طرح کے پیشنٹس کے لیے ذرا سا کیئرفل رہنا ہوگا. باقی جنرلی عام لوگوں کے اوپر اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. رمضان انجوائے کیجیے، اپنے لیے بہت سی عبادات کیجیے تاکہ خدا آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے. السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. رمضان کی آمد ہو چکی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جیسا کہ رمضان میں رحمتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو آپ کو ماشاءاللہ ایک تو رحمتیں نازل ہوئیں، دوسرا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پورے ملک میں جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں، خشک سالی چلی جا رہی تھی، اس کی آمد سے ہی پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، آسانیاں. یہ بالکل اسی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ آنے والا وقت کس طرح کا ہے. یہ میں اسٹرالوجیکلی اس لیے آپ سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ انڈیویجول ہم سب ایک نظام کائنات کے تابع ہیں. اس کے اندر ہوا، سورج، روشنی، یہ جہاں ہمارے بہت سے ہیلتھ، ایگریکلچر چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے، وہاں ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ اور ذہن کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی بہتر کمفرٹیبل پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس رحمتوں کی انڈیکیشن کو آپ اپنے لیے بھی ضرور اپلائی کیجیے گا، کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ستارہ جسے میں خدا کی رحمت کہتا ہوں، جس کا نام جوپیٹر ہے، ٹورسیرین، پہلے آپ کے پچھلے سال سے ذکر ہو رہا تھا، اب وہ آپ کے انکم ہاؤس میں ہے. اور یہ مہمان ستارہ چند دنوں کے لیے ہے. جب یہ یہاں ہوتا ہے تو یہاں یہ آپ کے لیے جو آپ نے محنت کی تھی، جو ایفرٹ آپ نے کچھ سالوں میں کی تھی، کوئی نئے پروجیکٹ، کوئی نیا پلان اگر آپ نے تیار کیا تھا، تو اس کے اوپر عمل درآمد یا اس کا فروٹ ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس کے بینیفٹ ملنے کا وقت ہوتا ہے. تو دوستو اس طرح اگر آپ نے کوئی کام ان ہینڈ ہے جس کی آپ ایفرٹ کر رہے تھے، تو اس کو کیری آن، اسے جاری رکھیے گا. اسی طرح اگر آپ نے کچھ سروسز دے چکے ہیں، کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو ان میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ریٹرن آپ تک پہنچنا چاہیے، اس کے ثمرات آپ تک آنے چاہیے، یعنی فائنینشیل بینیفٹس وہ آپ کو ہونا چاہیے. جاب کے حوالے سے اسٹیبلٹی کی کنٹینیوٹی اچھی دکھائی دیتی ہے، سکون تھوڑا سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں.
اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ذرا سی ٹرکی پوزیشن ہے، اسپیشلی اپنے فرینڈز اینڈ نون سرکل میں، ڈیو ٹو سیٹرن سن اینڈ راہو. 11ویں گھر میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ لین دین کی وجہ سے، پیسے کے لین دین کی وجہ سے اپنے قریبی لوگوں میں غلط فہمیاں یا اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے. اس کو بہت زیادہ نہ بڑھائیں، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ایک خاص حد تک اگر ہم اگریسو ہوتے ہیں، ریئیکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو لہٰذا فرینڈلی اینڈ پازیٹیو جیسچر کے ساتھ تقاضا جاری رکھیے گا. اس سے زیادہ کوئی اور سٹیپ نہ لیں تو آپ کے لیے بہتر اور اچھا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں میں اگر آپ سے یہ بات کروں کہ پرسنل ریلیشن شپ یہ اور کاروبار، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وینس چونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، ٹورس کا رولنگ پلینٹ وینس ہے، اور یہ وینس جو ہے اینٹی کلاک وائز اس وقت آپ کے 12th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا، جب یہ ستارہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو کچھ انگزائٹی اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ان نون ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے اوپر آ سکتی ہیں، اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہوگا کہ شاید دنیا تھوڑی سی میرے لیے سخت یا مشکل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ ایک اسٹرالوجیکل فیز ہے جس کا حقیقی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا. ہاں، ایسی چیزیں ہو ضرور سکتی ہیں کیونکہ آپ کے 2 ایریاز میں سے چیزیں پرابلم میں ہیں، ویک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن جنرلی اس کے ایموشنل افیکٹ زیادہ ہوں گے ایز تر اس کے میٹیریل افیکٹ کے. تو اس لیے ذاتی طور پہ اپنے آپ کو اپنے ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ رکھیے، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریے، فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریے. رمضان میں ایز سچ بہت ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، تو ریسٹ ٹائم بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی ریسٹ ایشوز چل رہے ہیں، نیند کے پرابلم جو کہ عموماً ڈسٹرب ہوتی ہے، اور رمضان میں اسکیجول سارا چینج ہوتا ہے کیونکہ ارلی رائز اٹھنا، پھر کام کرنا، پھر اگر آپ جاب کرنے والے ہیں تو واپس آتے ہیں، پھر رات تک ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہ ٹائم میں یہ کہوں گا کہ فیملی کے لیے مختص کیجیے گا، فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے اوپر استعمال کیجیے گا، تو اس سے آپ کے اپنے بانڈز جو ہیں وہ بہتر اور مضبوط ہوں گے، بہتری آئے گی آپ کی اپنی زندگی میں. اسی طرح صحت کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو کوئی پرانی چوٹ، کوئی پرانی تکلیف جو کبھی ہڈیوں سے ریلیٹڈ، ایکسکلوسیولی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آئی تھی، لوور بیک اور نیک کے آس پاس کا کوئی ایریا اگر کچھ ہوا تھا، تو اس سلسلے میں بھی آپ کی چیزیں بڑھ سکتی ہیں، ایگریویٹ کر سکتی ہیں، پین کی شکایت آپ کو شدت کے ساتھ ہو سکتی ہے. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. آپ کی نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اور ہاں، ایک بات مجھے یاد آئی، وہ اس لیے چونکہ مارچ کا آغاز ہو چکا، اور مارچ کی 14 میں یعنی مارچ میں 2 سولر اکلپس بھی ایک سولر اور ایک لیونر یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن. 13 اور 14 کی رات کو چاند گرہن ہوگا اور 29 مارچ کو سورج گرہن ہوگا. اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے بہت سی ای میلیں آنے لگی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا نیوز پہ خبریں وقت سے پہلے چلنے لگتی ہیں کہ یہ اکلپس آ رہے ہیں، گرہن آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. تو جنرلی میں یہ کہوں کہ آپ کے اوپر اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوئے جو بڑے قابل ذکر ہوں. اپنا زیادہ خیال رکھیے گا، آسانیاں ہوں، لیکن ایک چیز خیال رکھنا ہے، اگر آپ کی کمپرومائز سائیکلوجیکل یا ایموشنل پوزیشن ہے، تھوڑے ڈسٹرب ہیں، پھر یہ لیونر اکلپس آپ کو زیادہ تنہا یا جسے کہتے ہیں بے چینی کا سبب بنا سکتا ہے. اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم جوپیٹر دوستو، کیسے ہیں؟ جوپیٹر کہہ رہا ہوں، جیمنائی دوستو. جوپیٹر اس لیے میں نے آپ سے کہا کیونکہ میری آپ کے چارٹ پہ نظر پڑی تو رولنگ پلینٹ تو آپ کا مرکری وہ تو آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے، لیکن خدا کی رحمت جسے کہتے ہیں وہ ستارہ جس کا ذکر میں نے بار بار کیا تھا، اور کہ یہ 12 سال کے بعد آپ کے 1st ہاؤس میں آتا ہے. یہ وقت وہ ہوتا ہے جہاں آپ بہت سے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے. لرننگ کا وقت ہوتا ہے، ایکسپیرینس لینے کا وقت ہوتا ہے، یعنی کتابی علم نہیں بلکہ عملی علم، تجربہ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے سیکھنے کا وقت آتا ہے. نئے نئے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، اس کی روشنی میں آپ اپنی زندگی
کا مستقبل کا پلان بناتے ہیں. ایک تو یہ پوزیشن تھی. دوسرا آغاز میں بتاتا چلوں، چونکہ اس ویک سے مراد میری یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں مارچ ہی کے مہینے میں سولر اکلپس، سورج گرہن اور چاند گرہن ہے. ہم چاند گرہن کی پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ 13 اور 14 تاریخ کو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وجہ بات میری کرنے کی صرف یہ ہے کہ چونکہ ابھی سے سوشل میڈیا پہ اس کا چرچا ہونے لگا تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بے چینی ہوئی کہ یہ ہم تک کس طریقے سے اثر انداز ہوگا. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات آپ تک کچھ بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ بھلے وہ 2 سخت ستاروں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ سروائیو کر رہا ہے، فائٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے آسانیاں ہوں گی، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تو ایک وہ اینول سولر اکلپس یا لونر اکلپس کی سٹوری ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اب آتے ہیں آپ کے پرسنل ہاروسکوپ کی طرف. پرسنل ہاروسکوپ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو گروپ کی شکل میں، ٹیم کی شکل میں جہاں آپ نے کام کیا تھا، جوائنٹ بزنس وینچرز کیے تھے، 2 کمپنیز نے مل کے، 4 کمپنیز نے مل کے اگر کوئی بزنس لیا تھا، اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم یوں بنتے ہوئے دکھائی دیتے کہ ہائر اتھارٹی کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے کام میں تعطل یعنی رکاوٹ پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ دوسری اہم چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کا تعلق بنتا ہے جناب آپ کے آپسی ریلیشن شپ میں، یعنی پارٹنرشپ میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، لیک آف کمیونیکیشن، یعنی آپس میں معلومات کا تبادلہ نہ کرنے کی وجہ سے. دوستو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. ایک مارس یہاں پہ موجود ہے تو بے تحاشا ایکسپینس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ضروریات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ویئر ایز اس کے مقابلے میں انکم جو ہے وہ تھوڑی سی ریڈیوس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یا ایکسپیکٹڈ کیش فلو تھا وہ آپ کا تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو لونز لائبلٹی جو آپ نے پے آف کرنے تھے اس سلسلے میں آپ کے اوپر بے تحاشا دباؤ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں کہ کوشش کیجئے گا کہ اس سسٹم کو آپ صاف ستھرے طریقے سے جنرسلی اس کو ڈیل کیجئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سن، مرکری، راہو اینڈ سیٹرن جب یہ 10th ہاؤس میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ریپوٹیشن کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کسی وجہ سے لیگل کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کا کام متاثر ہو سکتا ہے، آپ کی کمپنی زیر اثر آ سکتی ہے. اس لیے اس طرح کے معاملات کو ٹیکل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جہاں آپ نے لون، لائبلٹی، بینک، ادارہ یا انڈیویجول کوئی بھی ہے اسے آپ پے کیجیے یا ان کے ساتھ آپس میں اچھے طریقے سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو آپ کے لیے آپ کے علم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد دوستو دوسری چیز یہ ہے کہ چینج جابس کے متعلق، اگر آپ بہت دنوں سے جاب میں تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ آپ کو جاب چینج کرنی چاہیے، کیونکہ اسٹرالوجیکل سائن 10th ہاؤس بلاک کا انڈیکیٹ کرتا ہے بہت دنوں سے، یہاں بہت سے خواتین و حضرات کو یہ محسوس ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ ان کی جاب میں ایکسپینشن یا گروتھ کا فیکٹر کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک شکوہ بھی پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی پرموشن ڈیو تھی وہاں آپ کی بجائے آپ کے کسی کولیگ یا ایون کے جو آپ سے جونیئر تھا اس کو بھی ایک نمایاں مقام مل سکتا ہے. ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ 10ویں گھر میں سیٹرن جو پریزنس ہے یہ ڈفرینٹ طرح کی مایوسیاں، چیلنجز زندگی میں لے کے آتی ہیں، جو بظاہر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بہتر ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو مشکل میں لے کے آتی ہیں. کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں، کہیں جیلسی ہوتی ہے اور کہیں اریٹیشن، غصے کا فیکٹر ہوتا ہے. لیکن غصہ بہرحال کرنا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ ہی کا نقصان ہوگا. بلکہ اگر کوئی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے تو آپ کو ریپرزنٹیشن کرنا چاہیے ہر اتھارٹی کے ساتھ، جس کا جو ڈیسیژن میکر ہے آپ کا رابطہ اسی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس سے علاوہ لیفٹ رائٹ بات کرنے کا آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. ٹریول ٹائم پلان کرنے کا وقت ہے. سفر کے سلسلے میں اگر آپ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہتر اور کمفرٹیبل ٹائم ہے، یہاں سے آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. اور ہاں اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا فیکٹر یہ کہ اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں
ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی کنفلکٹ یا ٹائملی، میں نے کہا ٹائملی دوری پیدا ہو چکی ہے، تو اسے ریکنسیل کرنے کا وقت ہے، ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کا وقت ہے. اسی کی روشنی میں اس ویک کے اسٹرالوجیکل پریڈکشن سیشن کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. رمضان کی مبارکیں اور رمضان کی رحمتیں آپ کے لیے آیا ہیں، اسے آگے بڑھیے، سمیٹیے، اور دعا کا وقت ہے، دعا کیجیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. آمین. السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. رمضان بہت مبارک ہو آپ کو. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو بہت مہینوں سے خوش سالی چلی آ رہی تھی وہ دور ہوئی. میری اور آپ کی دعائیں قبول ہوئیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوا جاتا. آپ کا سائن کینسر اور آپ کا رولنگ پلانٹ مون. چاند ہمارے سسٹم میں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بھی اپنے گھر کے چاند ہوں گے، بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اسی طرح نئے سال کا آغاز، نئے مہینے کا آغاز بھی چاند کی دیکھنے سے ہی ہوتا ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس ویک میں آپ سے بات کروں. ایک تو جیسا میں نے آپ نے آغاز سے ہی کہا کہ رحمتیں ہیں، اور رحمتوں کا مہینہ سمیٹنے کا ہے. آپ کے اسٹرالوجیکل سائن میں جب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو یہاں پہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ٹریڈ، کوئی بزنس دوسرے شہروں میں کیا تھا، کہیں سے آپ کو انکم آنے کی توقع تھی، وہ تھوڑی ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس میں کسی انفور ریزنس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ٹائملی ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایجوکیشن میں تھے، تعلیمی معاملات میں تھے، اور اسے ریسٹور کرنا چاہتے تھے، دوبارہ آغاز کرنا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں بھی شاید آپ کو ایڈمیشن میں چیزوں میں پرابلم کی ذرا سی کیفیت آئے. یہ ذرا سا ایک ٹف ٹائم ہے، تھوڑا سا ہر طرح کے معاملات میں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں ایموشنلی بھی بڑا وقت ہے. اور کینسیرین کے لیے خود کو بہت زیادہ کمپوزڈ کر کے، سنبھل کے، احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کا ٹائم ہے، جہاں دوستوں، قریبی عزیز و اقارب سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوتا یوں کہ ہمارا بلیو اور ہمارا ٹرسٹ شیک کرتا ہے. اور یہ اس کا تعلق ہماری روحانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری میٹیریل زندگی کے ساتھ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس قسم کی اگر کوئی کیفیت، کہیں کوئی ایسے حالات ہیں، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ کمپرومائز، بیلنس ہو کے، پیشنس کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کیجیے گا. اینٹی کلاک وائز وینس آپ کے 10th ہاؤس میں، ایریز میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایمبیشیس ضرورت سے زیادہ نہ ہوں. یہاں پہ جا کے کبھی کبھی کچھ ایسی اپرچونٹیز، ایسے مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن سے آپ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اگر آپ سروس میں ہیں، گورنمنٹ سروس میں اسپیشلی ہیں، تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی کہ کوئی ایسا آؤٹ آف ٹرن شارٹ یا شارٹ کٹ ایسا نہ ہو جو بعد میں آپ کے لیے کمپلیکیشن کا سبب بنے. اس کی ریزن صرف یہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی بتاؤں کہ اگر آلریڈی خدا نخواستہ کچھ ایسے حالات بنے جہاں آپ کے ساتھ شوکاز نوٹس یا کوئی لیگل کمپلیکیشن کا پروسیس چل رہا ہے، تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں، خدا کی رحمت جسے کہتے ہیں، موجود ہے. آسانیاں لاتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے. یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں اپنے بہت سے ایسٹس اور چیزوں کو ہم ملا کے کوئی نئی چیز کرنا چاہتے ہیں، پلان کرنا چاہتے ہیں. گو کہ ایسے بہت سی ایکٹیویٹیز، بہت سے ایسے کام جیسے پراپرٹی کا بکنا، کنسٹرکشن کا آغاز ہونا، عموماً ہمارے ہاں رمضان میں نہیں کیا جاتا کیونکہ ٹوٹل ٹائمنگ چینج ہو چکی ہوتی ہے. اس کے باوجود میں پھر بھی کہوں گا کہ کچھ کام کمپلسری ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، اور کرنے والے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کو کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ جو آپ کے اپنے سائن میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کا ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ایک تعلق ہے. مارس چونکہ فرسٹ ہاؤس میں ویک پوزیشن میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ آپ کی ایموشنل اور پرسنل لائف کو افیکٹ کرتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے. پارٹنرشپ میں بھی کچھ چیزیں
بڑھ سکتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر پارٹنرز بزنس ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو یہ ڈس ایگری ہونا آپ کے لیے تھوڑا سا مسائل کا سبب ہو سکتا ہے. ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں، آپ کے مون اور چونکہ تھوڑا سا افیکٹو تھا پچھلے ویک سے، اگر آپ کے کوئی ڈائجسٹو اور تھروٹ انفیکشن کی ایشوز اٹھے ہوئے تھے تو وہ اس کے آفٹر افیکٹس آپ تک آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ اثرات آپ کو رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ اچھی گڈ نیوز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا فرینڈ سرکل تھوڑا سا امپروو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور آپ کو غیب سے جسے کہتے ہیں کچھ معاملات میں آسانیاں ہونے کے لیے مدد ملتی دکھائی دیتی ہے. یہ جو مدد ہے آپ کے بہت سے معاملات کو بہتر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کام بہتر ہوتے ہیں، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ سے ایک چیز اور بھی بات کروں، چونکہ کینسر سائن میں 10th ہاؤس میں نے آپ سے کہا کہ وینس کی جو پریزنس اینٹی کلاک وائز ہو چکی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کرے گی آپ کی اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے، جہاں کچھ کمپلشن پیدا ہوں گی، کچھ ضروریات ایسا پیدا ہوں گی جہاں شاید آؤٹ آف وے جا کے آپ کو اپنی پاور اور اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا ہوگا. یہ دونوں چیزیں بڑی ٹرکی سی ہیں، لیکن اس کا استعمال جیسے کہتے ہیں دو دھاری تلوار ہے، جس کے اثرات بھی نقصان بھی ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ اٹس اے گڈ ٹائم رمضان کی وجہ سے، لیکن آپ کی کنسنٹریشن شدید افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. شاید ٹائمنگ کی چینج آپ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، لیکن اگر آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں، امتحانات ہیں، تو وہاں اپنی کنسنٹریشن اور اپنی چیزوں کو بہت بہتر اور صاف رکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ دوستو اسٹرالوجیکل پیریڈ تھا اس ویک کا. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں، اور ہاں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، رحمتوں کا آغاز ہو چکا ہے. رحمتوں کے مہینے کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آثار میں نے، آپ نے، ہم سب نے دیکھے. بہت دنوں سے جو بارش کا انتظار تھا، خدا نے وہ جسے کہتے ہیں کہ آسانی فرمائی. وہ بارش ہوئی، اس بارش سے جہاں حالات بہتر ہوئے، انسانی زندگی بہتر ہوئی، بیماریوں کے اثرات کم ہوئے، وہاں پیاسی زمین کو بھی پانی ملا. اور ہماری وہ لوگ جن کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے، عام لوگوں کو تو محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ان کا رزق ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جو صبح اٹھتے ہیں تو امید کے ساتھ آسمان دیکھتے ہیں، اور بارش نہیں برستی تو مایوسی ہوتی ہے. خدا نے سب کی سن لی، اسی طرح آپ کی بھی سنی جائے گی. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، انڈیکیشن مل چکی، آسانیاں ہو رہی ہیں. لہٰذا آپ بھی کسی بھی قسم کے رکے کام، پھنسے مسائل، ان ساری چیزوں کو، اسپرچول منتھ ہے، اپنے آپ کو اس میں انوالو کیجئے. بہت زیادہ جسے کہتے ہیں دعا کیجئے، پازیٹیو رہیے. پازیٹیوٹی کی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 3-4 ستاروں کا اجتماع آپ کے 8ویں گھر میں ہے، جو اچھی پلانٹری پوزیشن نہیں ہے. اچھی پلانٹری پوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مسائل کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وینس ایک خاص ستارہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے 3rd ہاؤس کا، گیان، ریلیشن، علم، ان ساری چیزوں کا 9th ہاؤس میں بھی موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آپ کے ٹریول پلان جو ہیں وہ تھوڑے متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کہیں آنا جانا تھا وہ بھی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. البتہ بزنس کمٹمنٹ آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ نے کوئی اپنے بزنس کے لیے کوئی ٹریول کرنا تھا، کوئی پروکیورمنٹ تھی، کہیں کوئی ایگزیبیشن تھی، کہیں کوئی ٹریننگ کورس تھا، اس میں بھی آپ کی انوالومنٹ اور آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. تو لہٰذا اپنے آپ کو اویلیبل رکھیے گا. دوسری چیز ایکسپینس تھوڑے سے احتیاط سے کیجیے گا، کیونکہ شارٹ آف فنڈز جو ہے آپ کے پاس بہت زیادہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی فائنینشیل کرنچ جسے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حسب ضرورت شاید کیش نہ آئے، آپ کی جو توقع ہے شاید اس میں کمی ہو، اس لیے اخراجات کو اسی نظر کے ساتھ آپ لے کے چلیں اور زیادہ کی امید آپ نہ رکھیے گا.
میں اس لیے احتیاطاً بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ نے کہیں پیمنٹس کرنی ہے، کہیں سے ریسیویبلس ہے، تو وہ نہیں ملیں گے پیمنٹ دینے والے کو. آپ اس وقت تک کوئی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا جب تک آپ خود ڈیفینیٹ نہ ہوں یا آپ کے پاس نہ ہوں. تو یہ 2-3 چیزیں آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ مارس چونکہ ایک خاص ویک پوزیشن میں ہے، تو آپ کی یعنی بلڈ سرکولیشن کے سے ریلیٹڈ بیماریاں، ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں، لیور انڈیکیشنز ہیں، تو اس میں بھی تھوڑے سے پرابلم آتے ہیں. اور ان پرابلم کی تھوڑا سا ایگریویٹ کرتی ہے مون پوزیشن. اور مون اس لیے ابھی تو نہیں کرے گی، گو کہ ہم اس موضوع کے اوپر اگلے ویک بات کریں گے، کیونکہ مارچ میں ایک چاند گرہن جو ہوگا وہ چاند گرہن تھوڑا سا ہائپر ہوگا، اور یہ ٹوٹل لیونر ایکلپس ہوگا جسے ہم بلڈ مون کے نام سے بھی کہتے ہیں، فل مون. یہ تھوڑا سا افیکٹ کرے گا. اس کے اثرات آپ پہ آئیں گے کیونکہ یہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہوتا ہے. تو اس کے غیر مرئی اثرات جسے کہتے ہیں وہ آپ کی نفسیاتی زندگی، سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس سلسلے میں جنرلی یہ بہت نہیں ہوتا. یہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جن کی اپنی پلانٹری پوزیشن ایٹ دی ٹائم آف برتھ ویک ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کی سمپل نشانی یہ ہوتی ہے کہ انہیں انگزائٹی، بے چینی یا انڈر ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں سائکیٹرک میڈیسنز کے. تو ان لوگوں کو ذرا سا احتیاط کہ جنرلی اس کا ایسا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد دوستوں میں یہی کہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اسپیشلی آرٹس، میڈیا، اور سیکنڈ ایریا آپ کا بات ہے اسٹیٹک کلینک اور ان ساری چیزوں سے متعلق اگر آپ کا کوئی ایریا ہے تو وہاں آپ کو ٹریننگ کی، ایجوکیشن کی، شارٹ کورسز کی اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بھلے رمضان ہے، آپ اس کو آپ اگر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں بہتری ہوگی، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. شادی بیاہ سے متعلق میں نہیں بات کر رہا کیونکہ وہ اسٹیگننٹ اسی طرح یہ کوئی ایسا میجر چینج آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی مجھے. اپنی ڈائٹ کا تھوڑا سا خیال رکھیے کیونکہ 8واں گھر ڈائجسٹو سسٹم کو انڈیکیٹ کرتا ہے. کھانے پینے میں شاید احتیاط کے، ایک تو ویسے ہی رمضان کی وجہ سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، گیپ آتا ہے، وہ ہماری ویسے کثر نکل جاتی ہے افطاری کے ٹائم پہ، تو آپ نے کثر نہیں نکالنی، آپ نے متوازن غذا پہ رہنا ہے. تو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا. السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب یہ تھوڑا سا ٹینشن اور سختی کا مہینہ آغاز ہوا ہے. سختی کا مہینہ اس لیے، اور سختی کا وقت ویسے تو یہ آغاز اس کا ہو چکا ہے 19 فیبرری کے ساتھ، لیکن کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں اس کی شدت زیادہ بنتی ہے. اور اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ 3 مارچ سے یہ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی پیچھے 27-28 مارچ سے آپ تھوڑا سا انڈر پریشر زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جوائنٹ بزنس میں، پارٹنرشپ میں، وہاں سے آپ کے اوپر پریشر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ریلیشن شپ کے حوالے سے کپلز میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگیاں، کچھ پرابلمس، انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. البتہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ 10th ہاؤس میں تو بہت سی چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی آپ کا جو ریئیکشن ہے اس کا امپیکٹ، ورسٹ یا نیگیٹو امپیکٹ کم سے کم لانے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال ہوتا تو ہے، آپ اس سے بچ تو نہیں سکتے. اسی طرح وینس جو اینٹی کلاک وائز آپ کا سیکنڈ انکم ہاؤس کا ستارہ ہے وہاں پہ موجود ہے، تو پیسے کی شدید شارٹیج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کی ضروریات کے لیے آپ کو پرابلم آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ ڈپینڈنٹ تھے کہیں سے پیسے آنے کے تو آپ نے بہت بیفور ٹائم اس کو فالو اپ کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، تاکہ لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو پتہ چلے کہ اماؤنٹ نہیں آ رہی تو آپ کو پریشانی نہ ہو. اسپیشلی اگر آپ کے بینک یا انسٹیٹیوشن یا ایسی چیزوں کے پے آف کریں، یا آپ نے کسی کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے رکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی، احتیاط سے چلنے والی ہیں. اسی کے ساتھ دوستوں اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ چینج ان ریزیڈنس کے انڈیکیشن ہے، یا آفس یا
چینج ان ریزیڈنس کے امکانات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی پلان تھا تو وہ آف کورس رمضان میں ایسی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اسی مہینے میں قریب جا کے تبدیلیاں بھی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ کا کوئی ایسا پلان ہے تو اس سلسلے میں کوششیں کرنا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. دوسرا 10th ہاؤس اسٹیٹس، یعنی آپ کو اپنی پوزیشن سے بڑھ کے کوئی پوزیشن کے اوپر کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا مجبوری ہو سکتی ہے. اچھا، یہ موقع ہم خود جس کی تلاش میں ہوتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، مجبوری کہ کہیں نہیں کرنا چاہتے لیکن مجبوراً وہاں ہمیں جانا ہوتا ہے، تو یہ دونوں کیفیت وائس ورثہ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا، اس لیے کبھی کبھی اس پوسٹ کے اوپر رسپانسبلٹیز اور ان کو اس طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے کہ جہاں آپ کی آزادی متاثر ہوتی ہے اور آپ کی جسے کہتے ہیں اسکل کا بہترین امتحان ہوتا ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ یو آر کیپیبل آف آل دیز تھنگس. تو سو انڈائریکٹلی یہ ایک ٹیسٹ فیز ہے جس سے آپ گزریں گے. اسی کے ساتھ بزنس پلاننگ، نئی جاب کی اپرچونٹی، یہ ساری چیزیں بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. 10th ہاؤس کا جب یہ جوپیٹر ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے ویژن براڈ کرتا ہے، آپ کے امکانات زیادہ بڑے ہوتے ہیں. لیکن دوسرا ستارہ ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ فالز نہ ہوں، ریئلسٹک ہوں. یعنی اگر کوئی بڑا ڈیسیژن میکنگ آپ کرنے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے شوز اور اپنے ریسورسز کے اوپر ڈپینڈ کرنا ہے. آپ کے ارد گرد اگر آپ کو کوئی باغ دکھا رہا ہے، کوئی حوصلہ دے رہا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. آپ کو لاسٹ مومنٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں، یا جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. تو سو یہ ایک خاص اسٹرالوجیکل اینگل ہے جس کی وجہ سے پریشانی بن سکتی ہے. فرینڈ سرکل بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مارس وہاں پہ موجود ہے، شدت ہے، نئے دوستوں کی آمد، نئے لوگوں کا ساتھ ملاپ، یہ بھی زندگی میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. البتہ مرکری جو ہے یہ کمیونیکیشن گیپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے ود ان اسپاؤس، ود ان پارٹنرشپ. اگر کسی مسائل، کسی سٹریس یا پریشر سے گزر رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کو بات کرنی چاہیے، کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، اپنے مسائل اور اپنی پرابلمس کو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو انڈرسٹینڈ ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم خود ہی سوچ کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، رسپانس نہ آنے کی وجہ سے ایک امپریشن کریٹ کر لیتے ہیں، دوسرے آدمی کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی. سو بی کمیونیکیٹیو اور اپنے مسائل کو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں دوستو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست تو میں ہمیشہ کرتا ہی ہوں، اس کو بھی اپنے مد نظر رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو رمضان کی مبارک، اور اسی کے ساتھ ساتھ بارش کی بھی مبارک دوں گا، کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا. بہت تھا، کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بیماریاں بھی آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ بن گئے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ غذائی قلت کا بھی خدشہ پیدا ہو رہا تھا بارانی علاقوں میں خاص کر. وہ جیسے کہتے ہیں انسان، چرند پرند، ہر کوئی پانی کی تلاش میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے مہینے کے آغاز سے پہلے ہی رحمتوں کے آمد کی انڈیکیشن مجھے اور آپ کو دے دی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے خود بھی خدا کے حضور جھک کر اس سے دعائیں مانگ کر اپنے لیے آسانیاں مانگنی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہے آسانیاں لینے کا، کہ ہم عبادات زیادہ کرتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں. تو اسٹرالوجیکلی ٹائم جو یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ محنت پوری کر کے پھر ساتھ ساتھ دعا کریں، تو پھر اس کا اثر دگنا چوگنا ہوتا ہے. بغیر محنت کے دعا معنی نہیں رکھتی. یہ قانون فطرت اور اسلامی قوانین اور اصولوں کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ریالٹی کے اوپر بیس کرتی ہے. سو دوستو، بات کرتے ہیں ہم آپ کی پلانٹری پوزیشن کے بارے میں. آپ کی پلانٹری پوزیشن میں بڑا اہم نقطہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ وینس جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہو کے آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے. ایک یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنی سوچوں کا عمل، ڈیسیژن میکنگ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی ہے. یہ ایک بڑی ٹرکی سی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر تو وہ شخص یا وہ معاملات قابل فہم ہے، دوسرا کیپیبل ہے،
اور ٹرسٹ وردی ہے تو بہتر ہوگا. ادروائز یہ خود معاملات کو واچ کرنے کا دیکھنے کا وقت ہوتا ہے. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کے 6th ہاؤس سروس ہاؤس میں ایک ایسے اینگل بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو مالی نقصان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اس حد تک بڑھ سکتے ہیں جہاں شاید آپ کو لیگل کمپلیکیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے. اب یہ میں بڑے سخت الفاظ کر رہا ہوں استعمال اس لیے کہ یہ ایک ایسا سا فیکٹر ہے جہاں ہم انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں، اور ایسی پوزیشن میں ہمیں اپنی عقل و شعور کو بھی استعمال کرنا چاہیے، دوسرے کو نہیں اس حد تک اختیار دینا چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی کو ڈکٹیٹ کرے یا آپ کی رسک ہو آپ کی عزت کا، آپ کے پوری کریڈیبلٹی کا. تو اس میں ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جوپیٹر 11ویں گھر میں چونکہ موجود ہے تو یہ بھلے آسانیاں لے کے آتا ہے، بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایموشنلی بہت زیادہ چارج ہوتے ہیں، اسپرچولی بڑے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں، کوئی جائیداد خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کسی بھی ایسے سائیکل میں ہے، تو مشاورت اور ایکسپرٹس اوپینین کا ہونا آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ٹرکی منتھ آپ کے لیے نقصان کا سبب بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ دوستو دوسری امپورٹنٹ چیز، مارس آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ، میجورٹی کے ساتھ. اس کی وجہ سے آپ کے معاملات، لین دین اور جہاں جہاں لیگل ایشو تیزی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایسے میں ٹیمپرامنٹس کو بڑا کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، ایگریشن آپ کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا، میں نے اکثر ویسے دیکھا ہے کہ ہم جتنا صبر یا برداشت کا مہینے کی ہم بات کرتے ہیں، رمضان میں اتنے امپیشنٹ ہوتے ہیں، اور عین افطاری سے پہلے سڑکوں کے اوپر طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے. اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیے، ریلیکس رکھیے. خاص کر اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو گھر سے یا اپنے آفس سے یا اپنی دکان سے ٹائم سے پہلے نکلیے، کہ لاسٹ مومنٹ پہ سڑکوں پہ افراتفری مت کیجیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مارس ایگریسو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایگریسو مارس کی وجہ سے خدا نخواستہ کہیں آپ کا لڑائی جھگڑے کے امکانات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی لیے اس کو بچانے کے لیے میں بڑا کلیئر کٹ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. یہ بات ہو گئی. دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریلیشن شپ نئے جہاں بنے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بڑا احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا ہے، کیئرفلی، انویسٹمنٹ کے ساتھ. خاص کر اگر ریئل اسٹیٹ اور آئی ٹی کے ایکوپمنٹ کی خرید و فروخت کا کوئی ایسا سسٹم اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے چیزوں کو اچھے طریقے سے لیگلی پروٹیکٹ کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے. یہ آپ کے لیے ضروری بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میرج کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ ڈیسپریشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کسی کے لیے آپ اپنے دل میں جگہ رکھتے ہیں تو یہ ٹائم اگر ہے کنوے کرنے کا بھی ہے، بتانے کا بھی ہے. فیملی میں بھی اس پرسن کو جس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں، میل اور فیمیل، ڈپینڈس کہ آپ کی اپنی جینڈر کیا ہے. تو اپوزٹ جینڈر ہی کی ہم بات کریں گے. اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ کے جو بھی ریلیشن شپ ہیں ان کو ڈسکلوز یا ایٹ لیسٹ ان کو انفارم کرنے کا بھی وقت ہے. ایک تو یہ پلانٹری پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا دوستو، مون پوزیشن جب میں اسٹرالوجیکلی آپ کی دیکھتا ہوں تو یہ آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے، ایگزالٹڈ پوزیشن میں. ٹورس میں مون جو ہوتا ہے ایگزالٹڈ ہوتا ہے تو یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کے انکم کے غیر متوقع معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں. جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک طرف آپ کو ٹیمپٹیشن ہوگی اور دوسری طرف یہ ٹائم وہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ بہت دنوں سے اس کا ریٹرن نہیں مل رہا تھا، یا آپ کی جو فی ہے وہ نہیں ملی تھی، آپ کی ادائیگی آپ کو آپ کے پروڈکٹ کی نہیں ہوئی، تو اس کے فالو اپ کا بھی وقت ہے، اس میں بھی آسانیاں ہوں گی. بچوں سے متعلق میں یہ کہوں گا 11th ہاؤس کے حوالے سے ذرا سا کنسرن آپ کا بہتر ہونا چاہیے. بی کائنڈ اینڈ پولائٹ ٹو دیم. اگر کسی بچے کو اپنے تعلیمی معاملات میں کوئی پرابلم یا کسی اور ایشو میں پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو اس معاملے کو بڑے اچھے اور دوستانہ طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ مارس اینڈ سیٹرن جب بھی ایک خاص اینگل پہ بنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پیشنس یعنی برداشت کا لیول کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جنرلی جیسے میں نے آپ کو ٹریفک کے حوالے سے بھی بتایا. تو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ.
السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستوں اسٹرالوجیکل سائن کچھ یوں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مارس 9th ہاؤس میں موجود بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ ویک ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا انکم کے ساتھ ریلیشن شپ اور آپ کے فرینڈ سرکل سے ساتھ ریلیشن شپ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے. یعنی یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی جاب میں تھوڑی سی ڈسسیٹسفیکشن کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ دوسری چیز یوں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ فائنینشلی انڈر سٹریس ہیں، ضروریات جتنی آپ کی ہیں اتنی آپ کے پاس ضرورت پیدا نہیں ہو رہی. تیسری امپورٹنٹ چیز، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا اپنا پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی لو ہے، مارس لو پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آئسولیشن یعنی تنہائی کا شکار ہیں. آپ کی سوشل لائف اتنی ایکٹیو نہیں جتنی کہ آپ کر سکتے تھے یا ہے. اس کی وجہ سے انگزائٹی یا انسرٹینٹی ہے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن لگے رہتے ہیں. میرا مشورہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کسی بھی سٹریس سے گزر رہے ہیں، کسی بھی پریشر سے اگر آپ گزر رہے ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، تنہا نہ بیٹھیں. اسپیشلی اگر کوئی ان نون چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے یا نون پرابلم ہے، اور اس کا تعلق خاص کر شارٹ آف فنڈز اور ریلیشن شپ ان دونوں سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو آپ کو کسی نہ کسی ہمدرد سے بات کرنی چاہیے. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں فیملی کونسلنگ یا نفسیاتی مسائل کے سلسلے میں بات کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ بڑی معمولی بات ہے کہ ہر شخص انڈر پریشر ہوتا ہے، ڈپریشن کا بھی ہوتا ہے، انگزائٹی کا بھی شکار ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی ٹائملی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس وقت صرف ہمیں کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں تو کتھارسس ہو جاتے ہیں اور دل و دماغ سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ ٹائم وہ ہے جہاں پہ آپ کا کمیونیکیشن بہتر ہونا چاہیے. یہ وہ ٹائم ہے جہاں آپ کا ریلیشن شپ اپنے اسپاؤز کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، یا اسے بہتر کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. یہ دونوں چیزیں جب بھی آپ کی زندگی میں اس طرح کے حالات ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا اسکارپیو کو کہ اپنی کمیونیکیشن بڑھانی ہے، اکیلے نہیں بیٹھنا. ایگزالٹیڈ مون کی میں نے آپ کو پوزیشن 7th ہاؤس میں موجود بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو جہاں ہمیں ایکسپیکٹیشن بھی دوسروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اتنی ہی شدت سے ہمیں مایوسی بھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں اسٹرالوجیکل پوزیشن اس پورے ویک میں اپنی پوری شد و مت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گی اور آپ کو افیکٹ کریں گی. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز، وینس اینٹی کلاک وائز آپ کے کریئر اور 6th ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب یہ آپ کے 6th ہاؤس میں دکھائی دیتا ہے تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ فالس تو میں نہیں کہتا، کچھ خیالات آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید آپ کی جاب میں کوئی بہتری یہاں نہیں آ رہی، تو مجھے بدلنا چاہیے، سوئچ اوور کرنا چاہیے. دیکھیں چینج آپ کی ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد مئی تک. لیکن اگر ابھی آپ کسی ایسی کیفیت میں ہیں تو میں اسے روکتا نہیں ہوں، میں صرف یہ کہوں گا کہ کیپ آن سرچنگ فار اے بیٹر اینڈ گڈ جاب. اگر آپ کو ڈیفینیٹ کنفرمیشن ملتی ہے تو تب ایگزسٹنگ جاب سے آپ ریزائن کریں گے، ادروائز آپ کو پریشانی ہوگی، کیونکہ اسٹرالوجیکل ٹائم آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کی زندگی میں. انکم کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے کچھ غیر متوقع حالات پیدا کر رہے تھے. آپ نے اس کے اگینسٹ کام کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے زیادہ تکلیف کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہو گیا. بچوں سے متعلق بھی یہ ٹائم کنسرن کا ہے. کوئی ایسی بات آپ کے دل و دماغ میں چھا جاتی ہے، فرینڈس کی، کزنس کی، جونیئرس کی، جس کی وجہ سے آپ ایموشنلی زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن یہ عملی طور پہ آپ کی کیفیت زیادہ ہو سکتی ہے. اس لیے اس کیفیت کو ریئیکشن میں بدلنے سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیجیے گا. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ پچھلے سائن میں نے سائن جو گزر ان سے بھی کہا تھا کہ مارچ میں سولر اکلپس اور لیونر اکلپس، لیونر 13 اور 14 کی رات کو چاند گرہن جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے.
آپ سے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت جو ہے اینٹی کلاک وائز پوزیشن میں 6th ہاؤس میں، جہاں کوئی بہت سٹیبل نہیں ہے، ولنریبل کیفیت ہے، بڑی جلدی انڈر انفلوئنس میں آ سکتا ہے. تو لہٰذا اپنے معاملات زندگی کو بہت زیادہ کلیئر اور اسٹریٹ رکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن تھی. چینل سبسکرائب کرنے کی بھی درخواست ہے اور دعا کی بھی درخواست اپنے لیے، میرے لیے. بابرکت مہینہ خدا سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو اس ویک میں رمضان کا آغاز ہوا، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور جوپیٹر کو ویسے ہی خدا کی رحمت کہا جاتا ہے جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے. اور یہ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے یہ اس وقت آپ کے 7th ہاؤس میں ایگزیکٹلی آپ کے اپوزٹ موجود ہے. یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. قدرت مہربان ہوتی ہے، حالات موافق ہوتے ہیں، سازگار ہوتے ہیں، اور کوئی بھی قدم اٹھایا جائے تو اس کے اچھے نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں یا مل سکتے ہیں. یہ ایک پلانٹری پوزیشن ہے جناب. اسی کے ساتھ دوسری پوزیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مارس آپ کے 8th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز ہونے کی وجہ سے ذرا سا ایکسپینس، اخراجات میں اضافے کی انڈیکیشن دیتا ہے، جہاں پہ جا کے آپ کو خرچ زیادہ کرنا پڑے گا. سیونگز ہو سکتا ہے آپ کی اپنی جو ہیں وہ بھی آپ کو کیش ان کرنا پڑے، اس طرح کی کیفیت ہے. اس کے ساتھ دوسری پوزیشن یہ ہے کہ وینس اینٹی کلاک وائز آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے. تو یہ وائس ورثہ 2 ستارے افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان کے افیکٹ کرنے کی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید اپنے ساتھ ساتھ آپ کو دوسروں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے فائنینشیل کچھ ہیلپ کرنی پڑے. کوئی سبلنگ، کوئی قریبی دوست یا کوئی ایسا عزیز و اقارب میں سے ہو سکتا ہے جو آپ سے مالی مدد کا طلبگار ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ کو حسب توفیق کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن ضرور کرنی چاہیے. جوپیٹر آپ کے اپنے ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز یعنی 7th ہاؤس میں ہے، تو یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کرنے کا وقت ہے. اگر کسی جگہ کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگس ہو چکی ہوئی ہیں تو ان کو سمیٹنے کا وقت ہے، ان کو امپروو کرنے کا وقت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گروپ کی شکل میں، پارٹنرشپ میں کام کرنے کے لیے، شارٹ ٹرم پروجیکٹ میں بھی کام کرنے کے لیے یہ ایک موافق پیریڈ ہے. اس میں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. بلکہ اسٹرالوجیکلی میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ اکیلے کی بجائے کسی کے ساتھ مل کے کریں گے. رزق شیئر ہوتا ہے تو نصیب بھی شیئر ہوتے ہیں، اور نصیبوں کے شیئر ہونے سے اگر آپ کے کوئی اثرات نیگیٹو ہیں تو دوسرے کے پازیٹیو ہوتے ہیں. اس سے چیزوں میں، زندگی میں ایک ٹھہراؤ، ایک سکون اور ایک بہتری آتی ہے، مالی استحکام پیدا ہوتا ہے. تو ایسی کسی کیفیت میں آپ کو جنرسلی کوئی آفر قبول کرنی ہے یا اپنے ساتھ کسی کو شامل کرنا ہے، ضرور کیجیے گا. یہ دوستو ایک پلانٹری پوزیشن تھی اس خاص اینگل کی. اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو میں آپ سے بات کروں، آپ کے 4th ہاؤس میں سیٹرن سن یہ دونوں اکٹھے موجود ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ آپ کی رینوویشن گھر چیزیں ساری یہ امپورٹنٹ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کوئی گھر، کوئی جائیداد بیچ رہے تھے تو اس کی کوشش بڑھانے کا ٹائم ہے. لیکن اگر کوئی چیز ڈیل فائنلائز ہوتی ہے تو آپ کو ٹائم دینے میں اور کانٹریکٹ لکھنے میں بہت زیادہ محتاط اور جسے کہتے ہیں کیئرفل ہونا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیندر یعنی پہلے گھروں میں سیٹرن جب یہ آتا ہے اور خاص کر سن ٹرانزٹ میں یہاں پہ موجود ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ پرابلمس بن سکتے ہیں آپ کی کیجول بیہیویئر کی وجہ سے. اس لیے پروفیشنلی چیزوں کو ڈیل کیجیے گا، کیجولی نہ ڈیل کیجیے گا تاکہ آپ کے اوپر اس کے کوئی ایل افیکٹ نہ آئیں. بچوں کا ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، فیملی ٹائم ہے، ماشاءاللہ گڈ، انجوائے کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب دوسری امپورٹنٹ پوزیشن بنتی ہے اپنے کیریئر کے سلسلے میں بھی. آپ کو اگر سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے جاب تلاش کیجیے گا، پھر کوئی چیز چینج کیجیے گا. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور چینل سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکن دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جدی کی اسٹرالوجیکل پوزیشن تھوڑی سی اس وقت ٹرکی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ وقت تھوڑا سا پیشنس، صبر کا ٹائم ہے، چیزوں کو دھیرے دھیرے کرنے کا وقت ہے.
اس لیے کہ یہاں پہ 2-3 ستاروں کا جب اجتماع ہوتا ہے، آپ کی ضرورتیں تیز ہوتی ہیں، آپ کی خواہشات تیز ہوتی ہیں، انرجی لیول آپ کا بڑا بوسٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن باقی معاملات زندگی اس رفتار کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، جس کی وجہ سے اریٹیشن زیادہ ہوتی ہے، الجھن زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ اپنے پارٹنر سے، اپنے امپلائیز سے خفا بھی ہو سکتے ہیں، ان سے شکوہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اسٹرالوجیکل ٹائم یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ہونی تھیں۔ اس لیے اگر ایسی کوئی کیفیت بن چکی ہے تو اسے مزید اپنے کسی برے ریئیکشن کی وجہ سے مزید مت خراب کیجیے گا، بلکہ پرابلمس اگر کام میں آئے ہیں، آپ نے کسی کو کوئی اسائنمنٹ دی ہے، کوئی ڈیوٹی پرفارم کرنے کی دی ہے اور وہ نہیں ہوئی، تو آپ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کیجیے گا، نہ کہ اریٹیٹ ہو کے ویسے ہی ان کو کوئی شکاز زبانی یا رائٹنگ یا شکوہ تھوڑا سا لاؤڈلی کرتے ہوئے دکھائی دیں، تو ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ اسٹرالوجیکل ٹائم تھوڑا سا اسی چیز کی انڈیکیشن ہے۔ اس کے ساتھ دوستوں دوسری چیز یہ کہ مارس آپ کے چونکہ 7th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ جا کے عموماً کچھ ایموشنلی آپ کو چارج کرتا ہے، کوئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ وقت صرف آپ کے میرٹل کپل کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایسا سا بھی وقت ہوتا ہے جہاں پہ کوئی تیسرا بندہ اس سارے فیکٹر کا فائدہ اٹھا کے کسی ایک اسپاؤس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے تعلقات میں البتہ ایک دراڑ ضرور پیدا ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ یہ انڈیکیشنز ہیں، یہ ضروری نہیں کہ 100% لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہو رہی ہوں گی کچھ لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ نے ری ایکشنز کو کنٹرول کرنا ہے۔ بس یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ وقت وہ ہے کہ جہاں سر جھکا کے سننا زیادہ ہے، ری ایکٹ نہیں کرنا۔ بہت زیادہ پریشر ہوگا تو آپ کہیں گے اوکے میں اس بات کو اوپر کل بات کروں گا یا کل دیکھوں گا، یعنی اسٹرالوجیکل ٹائم آپ سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے فوراً ری ایکشن کسی چیز کے اوپر نہیں دینا۔ یہ بات ہوگی جناب۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے کہ آپ کا ایک خاص سائن ہے 10th ہاؤس سائن۔ 10th ہاؤس کا رولنگ پلانٹ جو وینس ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہو کے 4th ہاؤس میں موجود ہے، تو پیرنٹس کی ضروریات وہ امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ فادر اینڈ مدر کے ساتھ ایموشنل نیڈ زیادہ ان کی ہوگی، آپ کو ان کے ساتھ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیے، اسپیشلی اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فادر، ان کے ساتھ فادر، دادا، اسی طرح جو میل رشتے ہیں ان کے لیے آپ کو ذرا سا زیادہ انوالو ہونا ہوگا، ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، سمپتھی، ایمپتھی، یہ سارے ایریاز ریکوائرڈ ہیں ان کی ویل بینگ کے لیے، ان کی ایموشنل لائف کی کمفرٹیبل ہونے کے لیے۔ جوپیٹر 10 آپ کے 6th ہاؤس میں رحمتوں کی جگہ پہ موجود ہے، سروس میں کنٹینیوٹی رکھتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ خود بخود تو رکھتا ہے، لیکن کبھی ڈیسپریٹ ہو کے ہم خود کچھ ایسے قدم اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ جا کے ہمیں خود اندازہ ہو کہ شاید یہ وقت کا ہم نے فیصلہ وقت کے اوپر صحیح فیصلہ نہیں لیا، اس لیے فیصلہ لینے سے پہلے 2، 4، 6 دفعہ سوچنا اور پھر قدم اٹھانا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ پوزیشن دوستوں اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ کے 7th ہاؤس کا لارڈ وینس وہ آپ کے 4th ہاؤس میں بھی موجود ہے، تو گھر کی ضروریات، رینوویشن، انٹیریئر، یہاں کنسٹرکشن سے زیادہ اس کی شو آف، انٹیریئر، یہ آپ کا مین کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں یہ کہوں گا اخراجات کرتے وقت تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوگی، ضرورت سے زیادہ ایکسپینس نہ کیجیے، کیونکہ ابھی آپ کی فائنینشلی تھوڑی سی پوزیشن رکی ہوئی ہے، اور اگر کوئی چیز خریدنے یا بیچنے جا رہے ہیں تو جب تک آپ کے پاس سالڈ بینک اکاؤنٹ یا کیش ان ہینڈ نہ موجود ہو کوئی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ فالس پیریڈ ہے جو آپ کو
پریشان کر سکتا ہے ڈیو ٹو شارٹیج آف فنڈ، اور آپ کی کمٹمنٹ ڈس آنر ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ریسیویبلس کے معاملات میں بھی آپ نے بڑی پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ معاملات زندگی بغیر کسی لیگل کمپلیکیشنز کے ایمیکیبلی ریزالو ہوں، پنچایتی ریزالو ہوں، تو وہ آسانیاں ہوں گی آپ کی. بچوں کے ساتھ ٹائم بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن بہت چھوٹے بچوں کی ہیلتھ ایشو، چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ بلو 6 and 7، اور بالکل جسے کہتے ہیں بیبی چلڈرن، ان کے لیے آپ کو ذرا سا ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوگی. یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میری ایک ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. خدا حافظ. السلام علیکم پیارے ایکویرس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب خیریت سے تو آپ ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ شکوہ ہے، مجھے ایک دو ای میل بھی آئیں کہ جی فائنانس بڑے مشکل میں چلے جا رہے ہیں، پیسے کی شارٹیج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جاب ایٹ سٹیک بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایگزیکٹلی کچھ چیزیں ایسی بن رہی ہیں. یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکم ہاؤس میں سیٹرن سن، یہ دو ستارے اس وقت بڑی نیگیٹو پوزیشن میں بنتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن البتہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے رکاوٹ کا سبب بنا ہوا ہے. رکاوٹ سے مراد ہے کہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. آپ کا فرینڈ سرکل زندہ رکھیے گا، تنہائی کی طرف آپ نے نہیں جانا، آئسولیٹ نہیں ہونا، کیونکہ 7th ہاؤس میں کمیونیکیشن سیکنڈ ہاؤس میں گفتگو میں لاک بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کمیونیکیشن میں گیپ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر چکے ہیں یا ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ اسٹرالوجیکل سائیکل ہے جس کا آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے، جس کے بارے میں. اس کی ریزن صرف یہ ہے، ایئر سائن آپ کا ہے اور آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتا کہ آپ انڈر سٹریس زیادہ دنوں تک رہیں، ادروائز آپ کے نروز کے اوپر برے اثرات مرتب ہوں گے، ڈیمیج ہوں گے. وینس آپ کا، جناب میں اگر یہ کہوں، 9th ہاؤس کا پلینٹ آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وقت سے پہلے اور شعور سے بڑے خیالات یا اقدامات اٹھانے کا دل کرتا ہے آپ کا. اچھا، یہ ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم روحانی طور پہ بڑے انٹلیکچولی بڑے رچ ہوتے ہیں، بڑے فلاسفر قسم کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی پریکٹیکل لائف اس طریقے کے ساتھ نہیں ہوتی جس طریقے سے ہم خیالات یا الفاظ کا خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے عمل کے اوپر بھی تھوڑا سا چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن دوسروں کے ساتھ ہے وہ کیا ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی پرابلم پیدا ہوئی ہے، کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اسے بھی آپ ہی کو دور کرنا، کیونکہ آپ کا اپنا 2nd ہاؤس جو ہے انڈر پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وچ از گڈ فار یو. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کے 4th ہاؤس میں، یعنی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، مارس نیگیٹو اینٹی کلاک وائز نہیں ہے، لیکن ویک ہے کینسر ہاؤس میں. کینسر ہاؤس میں ویک ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ آپ کو تھوڑا سا سٹبن کرتا ہے، ضدی بنا دیتا ہے. کسی کے دکھانے کے باوجود بھی آپ کوئی چیز دیکھنے کو تیار نہیں، بلکہ اپنے پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی استوار کرتے ہیں اسی لب و لہجے اور اسی انداز سے، جو کہ غلط ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہو، لیکن جنرلی اگر میں یہ دیکھوں تو یہ پلانٹری پوزیشن بہرحال ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی، چونکہ آپ کا ایئر سائن ہے. اور دوسری چیز یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایئر سائن بھی ہے، اور اس مہینے میں چونکہ 13 اور 14 تاریخ کو چاند گرہن بھی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، یہ آپ کو ایسا اس طرح افیکٹ نہیں کرے گا، لیکن مون پوزیشن جن لوگوں کی ویک ہے، یا سیٹرن اور مارس اسکوئر ایٹ دی ٹائم آف برنی یا کنجکشن بنی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ زیادہ انگزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، انسرٹینٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کچھ ایسے عمل کر سکتے ہیں تیزی میں جس پہ بعد میں خود پچھتایا اور سوچے کہ میں نے ایسا سوچا نہیں تھا، پتہ نہیں نہ انجانے میں کیا بات منہ سے نکل گئی. جیسے کہتے ہیں تھنک بیفور اسپیک، بس اس کے اوپر آپ نے رہنا ہے. اپنی ہیلتھ کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی یور لنگز اینڈ بیک، کمر کا درد. آپ کی مارس یعنی ہڈیوں کا سٹرکچر سارا ویک ہے، پیر اور اسی طرح کاف ایریا
اور اسی طرح دوسرے ایریا آپ کا جو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اعصاب اینڈ نروس، یہ ویک ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ ریگولر کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی نہ کوئی سپلیمنٹ آپ کو اسپیشلی پروٹین، وائٹامن ای، اے، یہ زیادہ لینے چاہیے تاکہ اعصاب کے اوپر آپ کے پازیٹیو اور اچھے اثرات مرتب ہوں. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. ہاں بچوں کے حوالے سے میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بچوں سے متعلق کچھ کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی بچے ایسے ہیں یا ایسی ہو رہا ہے سلسلہ جو شاید ان کے کسی عمل سے آپ ناخوش ہیں یا ان سے متفق نہیں ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایڈوائز دے سکتے ہیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ وہ بھی آپ ہی کے پیدا کرتے ہیں، ان کی بھی شخصیت انڈیپینڈنٹ ہے، اتھارٹیٹیو ہے، اپنی زندگی اپنے مطابق جینا چاہتے ہیں، تو اس لہٰذا انہیں بھی جینے دیجیے گا. ہاں احتیاط کا تقاضا ضرور ہے کہ ایک نظر رکھیں کتابوں کے ہیلتھ ٹھیک ہو، زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، بس یہ چیزیں ہماری پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس حد تک اپنا خیال رکھیے گا. میریٹل لائف میں خواہش تھی اگر کسی رشتے کی ہونے کی تو اس کے سر دست تو کوئی امکانات بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے مجھے. البتہ جیسا میں نے کہا تھا کہ اس سال تھوڑی سی چیزیں بہتر ہوں گی جو آپ کے لیے آسانیاں لے کے آئیں گی، خدا کرے آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں. سو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ چینل شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم، کیسے ہیں پائسیز دوستو؟ جناب پائسیز پلانٹری پوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کبھی کبھی خدا آپ سے امتحان لیتا ہے ایسے چیلنجز میں کہ جہاں پہ جا کے اٹھ کے مسائل، اٹھ کے چیزیں آپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی پلانٹری پوزیشن باقی اتنی فیوریبل ہے کہ آپ ہر چیز ہر وار کو خوبصورتی کے ساتھ سہ سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز جو ہیں آسان ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، شاید میں نے پہلے آپ سے ڈسکس نہیں کیا تھا کہ سولر ساڑھ ستی، جسے شمسی ساڑھ ستی کہتے ہیں، آپ اس کا شکار ہیں. اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب سیٹرن آپ کے نیٹل یعنی پیدائشی سورج کے پوائنٹ کے اوپر آتا ہے اور ٹرانزٹ کا کہلاتا ہے سیٹرن. اچھا سیٹرن جسے زحل بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا ستارہ ہوتا ہے جو زندگی میں ہمیں تھوڑے سے ٹف ٹائم دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں اسے کہتا ہوں ٹیچر پلانٹ، استاد کی طرح ہوتا ہے جس کا مقصد ہمیں سکھانا ہوتا ہے، ہمیں جسے کہتے ہیں مشکل سوالات دے کے ان کا جواب ڈھونڈنے کے اوپر لگا دیتا ہے، اور اگر ہم اچھے طریقے سے دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا فروٹ بھی ملتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت آپ کا چیلنجز کو خوبصورتی کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، وائزلی، کوآپریشن کے ساتھ ہینڈل کرنے کا وقت ہے. کوشش کیجئے گا کہ آپ کی ٹیم ورک کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون والا رہے، اس میں بریک اپ نہ آئے. اس کی ریزن آپ کی جوپیٹر 12ویں گھر میں موجود، 4تھ ہاؤس میں موجود ہے، جو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے. آسانیاں تو دے رہا ہے، اس میں کوئی تکلیف کا سبب بھی نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز دیکھنے والی ہے، آپ کا انکم ہاؤس کا جو رولنگ پلانٹ تھوڑا سا ویک 4تھ ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور 5تھ ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ جب یہ ہوتا ہے تو کچھ معاملات میں، گفتگو میں، یعنی وہ لوگ جو موجود نہیں ان کے بارے میں بات کرنے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کمنٹس کسی دوستوں کی محفل میں، کام میں، ورک پلیس پہ آپ کر دیں جو تیسرے تک، یعنی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہاں تک پہنچے اور وہاں سے آپ کے لیے کوئی شکوہ شکایت کی کیفیت پیدا ہو، بھلے بات درست ہی کیوں نہ ہو. لیکن اسٹرالوجیکلی یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ ایکسپلینیشن، صفائیاں دینے کی پوزیشن میں مبتلا ہو سکتے، تو لہٰذا ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گا کہ کہیں بھی کسی بھی بارے میں کوئی بھی رائے دینی ہے تو مثبت اور پازیٹیو دینے کی کوشش کیجیے. اگر نہیں دے سکتے تو خاموشی بہت بہتر ہوگی. اس کے ساتھ جوپیٹر 4تھ ہاؤس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اچھا سائن ہے، آپ کے لیے آسانی ہے، ٹریول پلان، یہ ساری چیزیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. مارس 5تھ ہاؤس میں بھی موجود ہوتا ہے اور یہاں سے نکل کے اس نے آپ کے کریئر ہاؤس میں جانا ہے. مارس جب یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے لوگ ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں. ان آئیڈیاز میں بزنس انویسٹمنٹ کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے
اور ان کے بہت بڑے منافع کی ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے. یہ ایک فالس پیریڈ ہے. ضروری نہیں کہ ہر دی گئی انفارمیشن یا ایکسپیکٹیشن جو آپ کو دکھائی گئی ہے وہ پوری ہو. لہٰذا اس حصے میں آپ نے خود ایکٹیو ہونا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے. بھلے ویسٹ ٹائم ہو, دیر ہو جائے, لیکن جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اگر کہیں انٹرسٹڈ تھے, بات چل رہی تھی, منگنی ہو چکی ہے, اور منگنی سے پہلے اکثر لوگوں میں بات چیت ہوتی ہے, تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ولنریبل سا پیریڈ ہے جہاں پہ جا کے بیفور میرج کچھ چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ کا رخ لے سکتی ہیں. لہٰذا آپ بہت کیلکولیٹڈ, کیئرفل اور محفوظ گفتگو کیجیے گا تاکہ آپ کے رشتوں کے اوپر اس کے منفی اثرات مت آئیں. بچوں کے بارے میں بھی اٹس اے گڈ ٹائم. ٹریول ٹائم از گڈ. منی کے لیے میں نے آپ کا پیسے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ذرا سا کیئرفل ٹائم ہے, احتیاط کے ساتھ کیجیے گا. یہ دوستو پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے. اور رمضان کا آغاز ہو چکا, رحمتوں کا آغاز ہو چکا. جوپیٹر آپ کا اپنا پلانٹ, اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں. خدا کی رحمت میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اسپرچولی انلائٹڈ ہوں اور اپنے لیے پازیٹیو اور اچھی دعائیں مانگیں. خدا کرے کو تمام دعائیں قبول ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا